اچھا جی، سورت نو ختم ہوئی، آگے سورت جن ہے۔ اللہ اللہ، ربط سورہ جن بنو، دلیل نقلیات نوح علیہ السلام کے بعد دلیل نقلیات جنات، خلاصہ دلیل نقلیات جنات، وحی کے مضامین اربع، فرائض خاتم الانبیاء، حصر علم الغیب فی ذات اللہ۔ میرے عزیز پہلے پڑھ چکے ہو، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ۔ یہ ملک شام کا علاقہ تھا، نصیبین، وہاں سے جن آئے تھے یا نہیں؟ گردش کرتے کرتے دیکھیں بھائی دنیا کے اندر کیا حال پیدا ہو گیا ہے کہ ہمیں کیا مارے جا رہے ہیں، شعلے بمباری کی جا رہی ہے، ہمیں آسمان سے روکا جا رہا ہے، کیا پیدا ہوا؟ آخر چلتے چلتے نصیبین کے جن کہاں آ گئے؟ وادی نخلا کے اندر آ گئے۔ وہاں حضرت صبح کی نماز پڑھا رہے تھے اپنے صحابہ کرام کو۔ آپ کا ارادہ تھا سوق اوقاس کی طرف جانے کا تبلیغ کے لیے، تو یہ جن درخت کے اوپر آ کے بیٹھے، قرآن سنا، ایمان لے آئے، اپنی قوم کی طرح مبلغ بن کے گئے، حضور کو کوئی پتہ نہ چلا۔ بعد کے اندر یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی، ساری وَإِذْ صَرَفْنَا بھی یہ بھی نازل ہوئی، سمجھے؟ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں آیا کہ ایسے جن آئے تھے، سمجھے جی؟ اس وقت تو 9 جن تھے، بعد میں انہوں نے تبلیغ کی، تقریباً 300 جنوں کو لے کے آ گئے حضور کی بارگاہ میں، حضور سے بیعت ہوئے اور حضور نے ان کو تبلیغ کی، سمجھایا۔ وہی حال ہے جی۔ دیکھو جی، دلیل نقلیہ جنات، آپ فرما دیجئے واحد کی یہ طرف میرے اس بات کی کہ انہ استمع نفر من الجن، کہ انہ کے پاس لکھ لو واحد کا مضمون اول۔ واحد کے 4 مضمون آئیں گے، انہ استمع سے واحد کا مضمون اول ہے۔ اس کو ذہن میں رکھنا کہ آگے ایک اشکال آئے گا۔ آپ فرما دیجئے کہ واحد کی یہ طرح میرے اس بات کی، تاکہ شان یہ ہے کہ سنی جنوں کی ایک جماعت نے قرآن کو سنا، فَقَالُوا لِقَوْمِهِمْ، تبلیغ جنات، پس کہا انہوں نے اپنی قوم میں جا کے تبلیغ کی، او جن جو نصیبین والے تھے، اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، اِنَّا سَمِعْنَا کے اوپر حاشا لکھو تفسیر اقوال جنات جو کہ 13 ہیں، تفسیر اقوال جنات جو کہ 13 ہیں، یہ نمبر وار آئیں گے، اقوال جنات 13۔ فَقَالُوا اِنَّا سَمِعْنَا، قول نمبر 1، انہوں نے اپنی قوم کو کہا کہ بے شک سنا ہے ہم نے قرآن عجیب سنا۔ تو آپ دیکھو جنوں کے اس تبلیغ میں صداقت قرآن کا مضمون پایا گیا یا نہیں؟ جی ہاں، سب مضمون بیان کریں گے، صداقت قرآن بھی، توحید بھی، رسالت بھی۔ تو قرآن عجباً کے اندر یہ مضمون ہے صداقت قرآن کا، ان کی تبلیغ۔ بے شک ہم نے سنا قرآن عجیب، یہدی الی الرشد، جو کہ رہنمائی کرتا ہے طرف ہدایت کے، پس ایمان لے آئے ہم ساتھ اس کے۔ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، یہ کون سا مضمون ہے جی؟ توحید کا ان کی تقریر میں، اور ہر دن شریک کریں گے ہم اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو۔ یہ پہلا قول تھا جنوں کا، وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، قول نمبر کتنی؟ 2۔ اس میں بھی توحید ہے۔ تحقیق شان یہ ہے کہ بلند ہے شان ہمارے رب کی، نہ تو بنایا اس نے بیوی کو اور نہ اولاد کو، خدا کی نہ بیوی نہ اولاد۔ یہ کتنی نمبر تھا جی قول؟ 2۔
وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا، یہ قول نمبر 3، اور تحقیق شان یہ ہے کہ تھا کہتا تھا بے وقوف ہمارا اوپر اللہ تعالیٰ کے زید بات۔ یہ جن کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں میں سے، جنوں میں سے بے وقوف خدا پہ کیا کہتے تھے؟ زائد بات کہتے تھے۔ شرک کی، جو شرک کرتا ہے وہ زائد بات کہتا ہے نہیں۔ تو جنوں نے کہا کہ ہم میں سے جو بے وقوف تھے نا وہ شرک کرتے تھے، زائد بات کہتے تھے، تبلیغ کر رہے ہیں۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا، یہ قول نمبر کتنی؟ 4۔ اب غور فرمائیے، جو ہمارے بڑے تھے نا، بڑے، وہ جو شرک کرتے آئے اور خدا کے زائد باتیں کرتے آئے، تو ہم نے ان کی تقلید کر لی۔ ہم نے کر لی تقلید، اور ہم یہ سمجھے کہ جن و انسان خدا کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے، لیکن خلاف ورزی تو کر رہے تھے، تو ان کی تقلید میں ہم بھی کا بنے رہے، مشرک بنے رہے۔ اب سمجھ آیا ہے توحید یہ ہے۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا، قول نمبر کتنی؟ اور بے شک ہم نے خیال کیا تھا کہ ہرگز نہیں کہیں گے انسان اور جن اوپر اللہ کے جھوٹ کو، اس لیے ہم نے ان کی تقلید کر لی مشرکین کی۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، یہ قول نمبر کتنی جی؟ 5۔ پانچویں چیز یہ تھی، وہ کہنے لگے کہ ہمارے جنوں کا دماغ خراب کر دیا تھا انسانوں نے۔ ہمارے جنوں کا دماغ کس نے خراب کیا؟ کیونکہ اہل عرب کی عادت تھی کہ جب وہ سفر کرتے نا تو کسی وادی کے اندر، جنگل کے اندر ٹھہرتے، وادی اور جنگل میں ٹھہرتے، تو قافلے کا جو بڑا ہوتا نا، قافلے کا بڑا، وہ کیا کہتا؟ ارے میاں جنوں کے سردار، زور سے کہتا، کیا کہتا؟ او جنوں کا سردار، ہم تیری پناہ کے اندر آ گئے ہیں، تو خیال کرنا تیری قوم کے شریر جن جو ہیں ہمیں چھیڑے نہیں، تیری پناہ ہم حاصل کرتے ہیں۔ اب انسانوں نے جب جنوں کے سردار کو کہا تیری پناہ حاصل کرتے ہیں، تو جنوں کا دماغ خراب ہوا یا نہیں؟ دیکھو انسان بھی ہماری پناہ حاصل کرتے ہیں، سمجھے جی؟ اللہ کے کچھ بندے معبود ہی بن بیٹھے، لوگوں میں نظر آئی جب کوئے جبیس آئی تھی، جب دیکھا کہ لوگ کی عادت ہے ماتھا رکھنے کی، تو لوگ بھی معبود بن بیٹھے، ہمارے پاؤں پہ ماتھا رکھیں، سر جی کا کریں، یہ کہ وَأَنَّهُ كَانَ، قول نمبر 5 ہے نا، تاکہ شان یہ ہے کہ تھے چند مرد انسانوں میں سے، وہ پناہ پکڑتے تھے ساتھ چند مرد جنوں سے۔ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، راہ کا ان انسانوں نے جنوں کی بد دماغی کو بڑھا دیا۔ راہ کا نے بد دماغی، ان انسانوں نے جنوں کی کیا بڑھائی؟ بد دماغی بڑھا دی۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا، یہ قول نمبر کتنی ہے جی؟ 6۔ یہ مضمون ہے باس کا، قیامت کا مضمون، باس بعد الموت۔ یہ تبلیغ جن کن کے اندر کر رہے ہیں؟ اپنے جنوں میں، اور جنوں کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو تم نے بد دماغ نہیں بننا۔ اور بات یہ ہے کہ انسان بھی باس کے منکر تھے، جیسے تم میں بعض لوگ باس کے کیا ہیں؟ منکر ہیں۔ باس بعد الموت، یہ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا، اور بے شک ان انسان نے گمان کیا تھا جیسے گمان کرتے ہو تم ہو جنو، یہ کہ ہرگز نہیں اٹھائے گا اللہ کسی ایک کو، کوئی منکر تھے باس کے تم بھی۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، یہ قول نمبر کتنی ہے جی؟ یہ 7 ہے، 7۔ اور بے شک ہم نے ٹٹولا آسمان کو۔ پہلے ہم آسمان پہ جاتے تھے، کیا باتیں سنتے تھے؟ او فرشتوں کی باتیں سنتے تھے، سمجھے؟ اب جو ہم گئے نا آسمان پہ، ہم نے کہا ٹٹولے، کوئی باتیں سنے کس کی؟ فرشتوں کی۔ وہ تو جی بمباری شروع ہوگی چاروں طرف سے، شعلے ہی شعلے لگے،
پیچھا کیا ہمارا فرشتوں نے، بھگا دیا، ہم نیچے آ گئے، اور بے شک ہم نے ٹٹول آسمانوں کو، پس پایا ان کو، وہ تو پر تھے چوکیداروں سے، حرسن شدیدن، چوکیدار سخت تھے فرشتے، بشولے تھے، وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا، قول نمبر، ہم پہلے جاتے تھے، آسمان پہ ٹھکانے بنے ہوئے تھے، یہ فضا میں بھی بیٹھ جاتے ہیں جن، ہے تو دخانی ٹھکانے تھے ہمارے کیا سننے کے، قول نمبر 8، اور بے شک تھے ہم بیٹھتے تھے، منہا مقاعدہ، آسمانوں کی فضا سے ٹھکانوں میں سننے کی خاطر۔ اب تو جی عجیب تماشا ہے، فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ، پر جو سنتا ہے نا اب پاتا ہے واسطے اپنے شعلہ کیا، شعلہ لگتا ہے اس کو، وَأَنَّا لَا نَدْرِي، قول نمبر کتنی جی 9، اور بے شک ہم نہیں جانتے آیا شر کا ارادہ کیا گیا ساتھ ان لوگوں کے جو زمین کے اندر ہیں، یا ارادہ کیا ساتھ ان کے رب نے کس کا، ہدایت کا۔ یہ مضمون رسالت ہے کہ اللہ نے جو حضور کو بھیجا ہے یہ امتحان ہے، جو نہیں مانے گا وہ کیا ہو جائے گا، تباہ، تو شر کا ارادہ ہوگا، جو مانے گا وہ کیا ہوگا، اچھا انجام پا لے گا۔ تو اللہ نے اپنے محبوب بھیج کے شر کا ارادہ کیا کہ ان کو تباہ کروں نہ مانے، یا خیر کا ارادہ کیا کہ یہ مانیں گے ان کو بہشت کا مالک بناؤں گا۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ، یہ قول نمبر کتنی جی، کتنی 10، اور کہنے لگے وہ میاں اب ایمان لے آؤ، اب سے بھی پہلے ہم میں بعض لوگ نیک تھے، وہ موسیٰ علیہ السلام کے طریقے پہ تھے، یہ یہودی تھے جن، اور بعض کیا تھے، مشرک بے ایمان تھے، تو اب نیک بنو، پہلے بھی تھے نیک کے بعد بھی تھے، اور بے شک ہم میں سے نیک تھے پہلے، وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور ہم میں سے بد بھی تھے، كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، ہم مختلف طریقوں پہ تھے، وَأَنَّا ظَنَنَّا، قول کتنا جی 11، اور بے شک ہم نے گمان کیا کہ ہرگز نہیں ہرا سکیں گے ہم اللہ کو زمین میں بھاگ کے، اور ہرگز نہیں ہرا سکیں گے غیر زمین میں بھاگ کے، ادھر ہارا بھاگ کے نیچے چلو غیر زمین۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ، یہ قول نمبر کتنی جی 12، اور بے شک ہم نے جب سنا ہدایت کو، قرآن کو، ایمان لے ہم ساتھ اس کے، فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ، ترغیب ایمان، پر جو ایمان لائے گا اپنے رب کے ساتھ نہ ڈرے گا کمی سے نہ زیادتی سے، پورا اس کو ثواب ملے گا۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ، قول نمبر کتنی جی 13، آخری قول۔ پہلے بھی اس نے کہا تھا کہ اِنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، کہا تھا نہیں نا، وہ مِنَّا الصَّالِحُونَ، قرآن سننے سے پہلے بھی بعض ہم میں کیا تھے، نیک تھے، یہودی مذہب پہ پورے، بعض کم تھے، اب ہم نے قرآن سن لیا، تم کو ہم نے ڈرا دیا، تبلیغ کی، تو اب بھی بہت سے لوگ مسلمان ہوئے نہ ہوئے جنوں میں سے، یہ اب بھی، اور بے شک ہم میں سے اب بھی مسلمان ہیں بہت، اور بعض ظالم ہیں۔ فمن اسلم، جس نے اسلام قبول کیا، پس ان لوگوں نے ڈھونڈ لیا بھلائی کا رستہ۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ، جو ظالم ہے نا وہ ہو جائیں گے جہنم کا ایندھن، یہ انجام ظلم ہے۔ کنارے پہ لکھ لو، یہاں تک کلام جنات ختم ہوئی، یہ 13 قول ہیں جی جنات کے، یہاں تک کلام جنات ختم ہو گئی، کہاں تک جی، عتبہ تک۔ اب میں ختم کر رہا ہوں نا کلام جنات کو، اگر اس طریقے پہ تقریر نہ کی جائے نا تو بابا سمجھ بھی کچھ نہیں آتا۔ کیوں؟ اگر اگلی آیتیں ہیں نا ان کو بھی جنات کے متعلق کرو تو معنی ٹھیک بنتا ہے، وہ اللہ، اور اگر نہ مستقیم ہوئے اوپر طریقے تو پلائیں وہ پانی کثیر، اس کا کوئی رابطہ ہے ماقبل کے ساتھ؟
جنات کے اقوال کے ساتھ بالکل اس کا ربط نہیں کہ اگر مستقیم ہوئے طریقے سیدھے پہ تو پلائیں گے پانی کثیر آزمائیں اس کو وغیرہ وغیرہ، یہ نہیں ہے۔ تو آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں یہ تقریر کر رہا تھا، خانپور کو سندھ کا ایک بڑا عالم آیا، ساری سورت جن سنی تو میرے پاس سے آ کہنے لگا اللہ آپ کو جزا دے مولوی صاحب، میں تو اشکال کے اندر بہت پڑا ہوتا ہے، مسئلہ سارا حل ہو گیا۔ میں نے کہا اشکال اسی طرح ہے کہ ایسے ایسے معنی کرتے جاؤ کوئی پتہ نہیں چلتا۔ بھئی جنات کے مختلف اقوال جو ہیں اب ان میں کوئی ربط تو نہیں نا، کوئی کسی کا قول کوئی کس بارے میں کی کس بارے میں کی کس بارے میں۔ اب جو ہے یہ آیتیں ہیں اس کا بھی بظاہر کوئی ربط نہیں، لیکن ہم اس طرح کہیں گے کہ وہ اللہ واستقاموا کو ملاؤ قل اوحی الیہ انہ کے ساتھ، پیچھے لوٹو، انہ استعمال میں کیا لکھا تھا جی؟ واحد کا مضمون، اب ادھر لکھو واحد کا مضمون دوم، واحد کا مضمون دوم۔ اب جب واحد کا یہ مضمون دوم ہوا اس کا عطف پڑے گا انہو پہ، تب معنی یوں ہوگا اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے وحی کیے گئے ہیں میری طرف جنات کے یہ اقوال بھی، اور وحی کی گئی ہے میری طرف یہ مضمون بھی، وہ بھی وحی کیا گیا ہے جنات کے اقوال کا، اور یہ مضمون بھی وحی کیا گیا ہے۔ اور یہ جو مضمون میرے طرف وحی کیا گیا مستقل ہے یا اس کے تابع ہے؟ مستقل۔ یہ کس کے لیے ہے؟ اہل مکہ کے لیے۔ کن کے لیے ہے؟ اہل مکہ کو سمجھانے کے لیے۔ وَأَلَّا وَاسْتَقَامُوا، لکھ لو جی، واحد کا مضمون دوم اہل مکہ کو ترغیب الی الاسلام، واحد کا مضمون دوم اہل مکہ کے لیے ترغیب الی الاسلام، اور ان بمن انہو ہے، میری طرف اس بات کی وحی ہوئی تاکہ شان یہ ہے کہ اگر سیدھے چلیں قائم ہو جائیں سیدھے راستے پہ، یہی اہل مکہ اگر قائم ہو جائیں اوپر کس کے؟ سیدھے راستے پہ اسلام پہ، البتہ پلائیں گے ہم ان کو پانی کثیر، کیونکہ کہا آ گیا تھا نا مکے والوں پہ تاکہ آزمائیں ہم ان کو بیچ اس کے۔ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ انجام اعراض، اور جس نے اعراض کیا اپنے رب کے ذکر سے قرآن سے تو داخل کرے گا اللہ اس کو عذاب سخت کے اندر۔ تو یہ بھی واحد کا مضمون دوسرا ہے، اور اس میں اہل مکہ کے لیے کیا ہے جی؟ ترغیب الی الاسلام۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ واحد کا مضمون نمبر 3، یہ بھی میرے پاس واحد کیا گیا مضمون، اس مضمون کی واحد کی گئی کہ بے شک مسجدیں واسطے اللہ کے ہیں۔ مساجد کے 3 معنی ہیں جی، مسجدیں بھی سجدے بھی، مساجد کا معنی سجدے بھی ہے، اور مساجد کا معنی اعضاء سجود بھی، سجدے کے اعضاء ماتھا ہاتھ پاؤں، بے شک مساجد واسطے اللہ کے ہیں، پس نہ پکارو ساتھ اللہ کے کسی ایک۔ ارے میاں مسجدوں کا تو حیا کیا کرو، اللہ فرماتے ہیں مسجدوں کے اندر خدا کے ساتھ کسی کو نہ پکارو، خدا کے ساتھ۔ اور یہ کیا کہتے ہیں؟ نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، خدا کے ساتھ پکارا یا نہیں؟ نعرہ حیدری یا علی، وہ حیا کرو، مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، نہ پکارو ساتھ اللہ کے کسی ایک کو۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عبداللہ، یہ واحد کا مضمون کا ہے جی نمبر کتنی کا؟ یہ بھی میری طرف واحد کیا گیا مضمون، تاکہ شان یہ ہے کہ ہر جا کے کھڑا ہوتے اللہ کا بندہ دعوت دیتا ہے اللہ کی طرف، سمجھے؟ تو قریب ہیں
کہ ہو جاتے ہیں اس کے اوپر بھیڑ. لے بادا کا معنی مجتمع، بھیڑ کر جاتے ہیں. اے حضور جب دین کی دعوت دیتے تبلیغ نا تو بس تماشا بنا لیتے کافر، استہزاء کے لیے، مخالفت کے لیے کیا جاتے ایسے جمع ہو جاتے، بھیڑ کر دیتے. یا آپ عبادت کرتے نماز پڑھتے ایسے قریب ہے کہ ہو جائیں ان کے اوپر بھی. قل انما ادعو ربی، یہ فرائض خاتم الانبیاء، جواب بھی ہے ان کے تعجب کا. کفار تعجب کر کے جو بھیڑ کرتے ہیں نا، جواب ہے ان کے تعجب پر فرائض خاتم الانبیاء. آپ فرما دیجئے سوائے اس کے پکارتا ہوں میں اپنے رب کو، اور نہیں شریک ٹھہراتا ساتھ اس کے کسی ایک کو. فریضہ نمبر 1. اب کل انی لا املک کو فریضہ نمبر کتنی جی؟ 2. آپ فرما دیجئے بے شک میں نہیں مالک واسطے تمہارے نقصان کا نہ نفع کا. قل انی فریضہ نمبر 3. اس تیسرے فریضے کے اندر یہ بتایا گیا کہ کافر لوگ حضور کو کیا کہتے تھے؟ ایتے بے قرآن غیر ھذا ہو بدل ہو، یا قرآن دوسرا لو، یا کیا کرو اس کے اندر ترمیم کرو، کچھ نہ کچھ ترمیم کرو. تو حضرت نے فرمایا اگر میں ترمیم کروں تو خدا کا عذاب نہیں آئے گا، تو مجھے کون بچائے گا خدا کے عذاب سے؟ دیکھو جی فریضہ نمبر 3. آپ فرما دیجئے بے شک میں ہرگز نہیں بچایا سکے گا مجھ کو اللہ کے عذاب سے کوئی ایک اگر ترمیم کروں، اور ہرگز نہیں پاؤں گا میں سوائے اللہ کے کوئی جائے پناہ. الا بلاغا من اللہ، لیکن میں اللہ کے پیغام پورے پہنچاؤں گا، چاہے تم مانو یا چاہے نہ مانو، مگر پہنچانا ہے اللہ کی طرف سے ورسالات اور اس کے پیغاموں کو ادا کرنا، یہ میرا کام ہے. مگر پہنچانا ہے من اللہ، اللہ کی طرف سے. ورسالات منا اس کے پیغاموں کو مکمل ادا کرنا، یہ ہے میرا فریضہ. لیکن وَمَن یعص اللہ، جس نے بے فرمانی کی نا اللہ کی اس کے رسول کی، فإنہ نار جہنم، یہ انجام ہے، یہ انجام عصیان، اس کے لیے نار جہنم خالدین فیہا ابدا. حتی اذا رأوا ما یوعدون، یہ زجر ہے، یہ حتی غایت کے لیے. اور اس سے پہلے عبارت معذوف ہے کہ لا یزالون علی الکفر، لا یزالون علی الکفر. یہ جو ضدی کافر ہیں نا یہ ہمیشہ کفر پہ رہیں گے، یہاں تک کہ جب دیکھیں گے نا اس عذاب کو جس کا وعدہ دیے جاتے ہیں، پس ان قریب جان لیں گے کہ من عذاب ناصرہ، کون زیادہ کمزور ہے بیعتبار مددگار کے، واقل عددا، اور کس کے عدد قلیل ہے. آج تو کہتے ہیں نا جی ہمارے مددگار بہت ہیں، ہمارے قوم کے عدد زیادہ ہیں، تو لیکن جب عذاب آیا نا پتہ چل جائے گا کہ نہ وہاں مددگار کوئی ملے گا نہ یہ عدد کام آئیں گے. جان لیں گے کہ کون زیادہ کمزور ہے بیعتبار مددگار کے اور اقل ہے بیعتبار گنتی کے. قل نادری. فریضہ نمبر کتنی جی بتائیے؟ 4. آپ فرما دیجئے ان نافیہ ہے، نہیں جانتا میں آیا قریب ہے وہ قیامت جس کا وعدہ دیے جاتے ہو، یا کرے گا واسطے اس کے رب میرا مدت دراز. تو حضور قیامت کے علم کو جانتے ہیں، وہ اتنی تو ہم بھی جانتے ہیں قیامت یقینی آنی ہے، لیکن تفصیلی طور پہ تعیین، کیا تفصیلی طور پہ تعیین وہ تو کوئی نہیں جانتا. آیا قریب ہے قیامت جس کا وعدہ دیے جاتے ہو تم، یا کرے گا واسطے اس کے رب میرا مدت دراز. عالم الغیب، اس سے پہلے ہوا مقدر ہے، وہی اللہ ہی عالم الغیب ہے، پس نہیں مطلع کرتا اوپر غیب اپنے کے کسی ایک کو مگر جس کو پسند کرتا ہے. کس سے؟ رسولوں سے. تو ان کو بعض غیب پہ اطلاع دیتا ہے، قل نہیں بعض. تفسیروں میں دیکھو ادھر روح المانی میں لکھا ہوا ہے، باقی تفسیروں میں پہلے بھی حوالہ دے چکا ہوں. مگر جس کو پسند کرتا ہے رسولوں سے
بعض غیب پہ اطلاع دیتا ہے۔ لیکن ذرا غور فرمائیے، غیب پہ جو اطلاع دیتے اللہ تعالیٰ وحی نازل کرتا ہے، تو حضور کے پاس جب وحی لاتا تھا نا جبریل، تو وحی کے دوران 4 فرشتے پہرا دیتے۔ جب وحی لے آتا جبریل نا اور حضور کے سامنے وحی پیش کرتا، کتنی فرشتے پہرا دیتے؟ جبریل کے علاوہ 4 فرشتے پہرا دیتے، تاکہ شیطانوں کو قریب نہ آنے دیں۔ یہ شیطان بڑے بدماش ہیں، وہ جیسے اوپر جاتے نا سننے کے لیے، اسی طرح حضور کی وحی سننے کے لیے بھی آ جاتے کہ کوئی لفظ سن کے لوگوں کو بتائیں کہیں تو 4 فرشتے ہوتے، ڈنڈا مارتے ان کو بالکل قریب نہ آنے دیتے۔ یہ حفاظت وحی کی جاتی۔ دیکھو جی، فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ، ہاں تو رب حفاظت وحی، تو رب حفاظت وحی کی حفاظت کے طریقے، پس تحقیق وہی اللہ تبارک و تعالی بھیجتا ہے من بین یدائہ، اس رسول کے آگے، و من خلفہ، اس رسول کے کیا پیچھے، راسدہ چوکیدار۔ یہ 4 تھے جی چوکیدار، وہ بھیج کی حفاظت کرتے ہیں۔ یسلو کو بھیجتا ہے آگے حضور کے اور پیچھے آپ کے چوکیدار، لیعلم حکمت حفاظت، تاکہ جان لے اللہ تعالی اس بات کو کہ تحقیق پہنچا دیا فرشتوں نے پیغام اپنے رب کے، مکمل پہنچا دیے کہ شیطان کا دخل نہ ہوا، تاکہ جان لے اس بات کو کہ تحقیق پہنچا دیے کس نے؟ فرشتوں نے پیغام اپنے رب کے نبی کے پاس، وآتا اور احاطہ کی اللہ تعالیٰ نے ساتھ اس چیز کے کہ نذیر ان کے فرشتوں کا بھی احاطہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، وآسا کل شیء عددا، اور شمار کیا ہر چیز کو باعتبار عدد کے۔ عدد کا معنی یہ کہ پوری وحی پہنچائی، کیا ایک لفظ بھی کمی بیشی نہ ہوئی عدد کے لحاظ سے۔